بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو سبق ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 کا آخری حصہ، آخری 2 کلمات کے متعلق ہے۔ ان کلمات کو کس طرح پڑھنا ہے اور ان کلمات پر تجویدی قوانین کا اجرا کس طرح کرنا ہے، یہ آج کا سبق ہے۔ تو کلمات کو اس طرح پڑھیں گے: عذاب عظیم، عذاب عظیم۔ عین کو اس کے مخرج سے ادا کرتے ہوئے درست ادا کریں گے۔ عین کا جو مخرج ہے وہ حلق کا درمیان والا حصہ، ذال کا جو مخرج ہے زبان کا سیرہ اور اوپر والے دانتوں کا اندرونی کنارہ، الف مدہ کا جو مخرج ہے جوف دان یعنی منہ کا خالی حصہ، اور با کا جو مخرج ہے دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ، اس کو حرف بحری بھی کہتے ہیں۔ تو ان حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرتے ہوئے پڑھیں گے: عذاب عذاب۔ اور دوسری چیز کہ یہاں پر الف مدہ موجود ہے۔ مد کا لغوی معنی ہوتا ہے دراز کرنا، کھینچنا، چونکہ یہاں درازگی پائی جاتی ہے، ذال کو لمبا کرتے ہیں پڑھتے ہوئے، تو اس لیے اس کو مد تو کہیں گے۔ مد کی اصطلاحی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ حرف مدہ یا کھڑی حرکات پر آواز دراز کرنے کو مد کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہاں پر حرف مدہ الف ہے، الف مدہ ہے، آواز دراز بھی ہوتی ہے، لہٰذا یہاں پر مد کا لغوی معنی بھی ثابت ہوتا ہے اور مد کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ بھی پایا جاتا ہے۔ تو مد بن گئی۔ مد کی آگے 2 اقسام ہیں: مد اصلی اور مد فرعی۔ مد اصلی وہ مد ہے جس کو اس کی اصلی جو کہ اس کی ذاتی مقدار ہے، ایک الف مقدار، اتنا دراز کیا جائے، یعنی جس مد کو اس کی اصلی مقدار یا اس کی ذاتی مقدار کہہ لیں جو کہ ایک الف کی مقدار بنتی ہے، جس کو اتنا دراز کیا جائے اس کو مد اصلی کہتے ہیں۔ یہ اس وقت ہے جب حرف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد 3 اسباب میں سے کوئی سبب نہ پایا جائے۔ 3 اسباب کون سے ہیں؟ حمزہ، سکون اور تشدید۔ اگر 3 اسباب میں سے کوئی سبب آ جائے ان 3 میں سے، تو اس وقت یہ مد فرعی بن جائے گی، اس وقت اس کو اصلی مقدار سے زیادہ دراز کریں گے۔ اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ الف مدہ تو موجود ہے، لیکن اس کے بعد 3 اسباب میں سے کوئی سبب موجود نہیں، لہٰذا مد فرعی میں ہم نہیں جائیں گے بلکہ مد اصلی میں رہیں گے۔ مد اصلی کی آگے 2 اقسام ہیں: حرف مدہ اور کھڑی حرکات۔ مد اصلی ان دونوں میں پائی جاتی ہے بشرطے کہ آگے کوئی مد فرعی بننے کا سبب نہ ہو۔ چونکہ آگے سبب نہیں ہے لہٰذا مد اصلی میں گئے، اور مد اصلی کی دونوں اقسام کھڑی حرکات اور حرف مدہ میں سے حرف مدہ میں جائیں گے، کیونکہ اس میں الف مدہ موجود ہے۔ حرف مدہ 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اور جہاں پر ان تینوں میں سے الف مدہ موجود ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، لہٰذا اس کو ایک الف کی مقدار دراز کریں گے۔ تو مد کے نقشے کی روشنی میں ہم پہنچیں گے کہ یہاں پر کون سی مد ہے۔ تو مد اصلی اور مد اصلی کی اقسام میں سے الف مدہ بنے گا۔ ذال یہاں پر موجود ہے، ذال پر آپ نے سیٹی پیدا نہیں کرنی، سختی پیدا نہیں کرنی۔ تو اگر یہاں پر سیٹی کی آواز ہم نے پیدا کر دی یا سختی پیدا کر دی تو ذال کی بجائے یہ زا بن جائے گا، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف بدل جائے گا، اور یہ لحن جلی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنے ہی قرآن پاک کے قاری ایسے ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو غلط قرآن پڑھتے ہیں؟ ذال ہے، اس کی شکل بھی اور ہے، اس کا مخرج بھی اور ہے، اس کی صفات بھی اور ہے، تو اس کو پڑھتے وقت فرق پیدا کریں۔ اگر آپ نے سختی پیدا کر دی یا یہاں پر سیٹی کی آواز پیدا کر دی تو زا بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو زا نہیں بنانا، کیونکہ جب حرف بدل جاتا ہے تو معنی بدل جاتا ہے، جب معنی بدل جائے گا تو نماز جو ہے، اگر نماز میں ایسا کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اگر امام ہوگا تو اس کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی، اور تمام نمازیوں کی، مقتدیوں کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر علیحدہ پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ عذابن، عذابن، اس طرح پڑھیں گے،
زال پر سیٹی کی آواز پیدا نہیں کرنی اور سختی بھی نہیں۔ آگے جو ہے با کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں تنوین موجود ہے، تو با پر قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ میں سے با موجود ہے، تو با پر قلقلہ تو ہوگا لیکن سب سے کم درجے کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب زبر زیر پیش یا تنوین آ جائے تو قلقلہ نہیں ہوتا، تو وہ غلطی پر ہے، کیونکہ قلقلہ صفت لازمہ میں سے ہے۔ قلقلہ کا لغوی معنی ہے جنبش کرنا، حرکت کرنا۔ حروف قلقلہ کو ادا کرتے وقت ان کے مخارج میں جنبش سی پیدا ہوتی ہے، حرکت سی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی محسوس ہوتی ہے۔ قلقلہ کے درجے ہیں، تو سب سے کم درجے کا درجہ یہ ہے کہ اس پر زبر زیر پیش یا تنوین میں سے کوئی ہو، یا کھڑی زبر ہو، کھڑی زیر الٹا پیش ہو، ان میں سے کوئی چیز بھی ہو تو سب سے کم درجے کا قلقلہ ہوگا، کیونکہ یہ صفت لازمہ ہوگا۔ کوئی محنتی آدمی ہی محسوس کر سکتا ہے، یا تجربہ کا استاد وہ ہی اس کی ادائیگی کو محسوس کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تجربہ کار آدمی ہو، جو محنتی کاری ہو، استاد ہو، تو اس کو یہ سب کا پتہ چل سکتا ہے، عام شخص کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ با کے اوپر تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے، تو یہاں پر نون ساکن یا تنوین کے 4 قاعدوں میں سے ایک قاعدہ جاری ہوگا، وہ کون سا ہوگا؟ اب ہم آگے والے حرف کو دیکھتے ہیں، اور وہ ہے عین۔ عین کا تعلق چونکہ حروف حلقیہ سے ہے، تو جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں اظہار والا قاعدہ جاری ہوتا ہے، یعنی وہاں پر غنہ زمانی نہیں ہوتا، تو یہاں پر غنہ زمانی مظہرہ یا مخفہ ہرگز نہیں کریں گے۔ آگے ہے عظیم، عظیم، عین کی آواز نکالیں گے۔ ضا کا مخرج زبان کا سیرہ اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے، یا مدہ یہ جوف دان منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتی ہے، اور میم جو ہے دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے، اس کو حرف بری بھی کہتے ہیں۔ ضا جو موجود ہے اس کو پڑھتے وقت اس کو پر کریں گے، کیونکہ اس کا تعلق حروف مستعلیہ سے ہے۔ یا جزم والی سے پہلے زیر ہے، تو یہاں پر بھی مد اصلی پائی گئی، کیونکہ آگے 3 اسباب میں سے کوئی اسباب موجود نہیں ہے، مد اصلی ہے، اور مد اصلی کی اقسام میں سے یا مدہ بنے گی۔ تو جب وصل کریں گے تو اس کو ایک الف کی مقدار ہی دراز کریں گے، لیکن اگر ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں تو وقف کرنے کی صورت میں چونکہ میم پر جزم آ جائے گی، غیر ساکن کو ساکن کر کے جب وقف کرتے ہیں تو اس کو وقب الاسکان کہتے ہیں، وقب الاسکان ہوگا، اور یہاں پر جو ہے میم کو ساکن کریں گے، تو جب ساکن کیا تو اب یا مدہ کے بعد سکون پایا گیا، لیکن چونکہ یہ سکون عارضی طور پر ہے اس لیے یہاں پر مد عارض بنے گی۔ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جب سکون عارضی طور پر آئے، جزم عارضی طور پر آئے، یعنی وقف کرنے کی وجہ سے آئے، تو وہاں پر مد عارض بنتی ہے۔ تو یہاں پر پھر ہم اگر مد والے نقشے کی طرف جائیں گے تو مد کا لغوی معنی دراز کرنا، کھینچنا، تو یہاں درازگی ہے، مد بنی۔ مد کی 2 اقسام ہیں، مد اصلی اور مد فرعی۔ جب حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد 3 اسباب میں سے کوئی سبب پایا جائے تو مد فرعی بنتی ہے، تو چونکہ جب وقف کریں گے تو میم پر جزم آ جائے گی عارضی طور پر، تو اب یا مدہ کے بعد جزم آئی ہے، عارضی طور پر آئی ہے، تو لہٰذا اب 3 اسباب میں سے ایک سبب جزم سکون موجود ہے، لہٰذا ہم مد فرعی میں جائیں گے۔ مد فرعی کی آگے 3 اقسام ہیں، مد بسکون، مد بالحمزہ، مد بتشدید۔ اگر حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد سکون ہو تو مد بسکون کہتے ہیں، اگر حمزہ ہو تو مد بالحمزہ کہتے ہیں، اگر تشدید ہو تو مد بتشدید کہتے ہیں۔ اب چونکہ یہاں پر وقف کرنے کی وجہ سے سکون آئے گا، جزم آئے گی، اس لیے یہاں پر مد بسکون بنے گی۔ مد بسکون کے آگے 2 اقسام ہیں، مد عارض، مد بسکون لازمی اور مد بسکون عارضی۔ تو یہ مد بسکون عارضی بنے گی، کیونکہ یہ مد عارضی طور پر بنی ہے وقف کرنے کی وجہ سے۔ مد بسکون عارضی کے آگے 2 اقسام ہیں، مد عارض اور مد لین عارض۔ جب حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد عارضی طور پر جزم آئی ہو، سکون آیا ہو، تو اس صورت میں مد عارض بنے گی، اور اگر حرف لین کے بعد عارضی طور پر جزم آئی ہو، سکون آیا ہو، تو مد لین عارض بنتی ہے۔ اب چونکہ یہاں پر حروف مدہ کے بعد سکون عارضی طور پر آیا ہے، لہٰذا یہ مد عارض بنی، کم سے کم 2 الف مقدار اور زیادہ سے زیادہ 3 الف کی مقدار اس کو دراز کریں گے، تو مد یہاں پر مد عارض بنی۔ اور وقف کے اعتبار سے یہاں پر ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ وقب الاسکان ہے، جب غیر ساکن کو ساکن کر کے وقف کریں گے تو وقب الاسکان بنا، اور دوسرا یہاں پر وقب الاشمام بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اشمام کا لغوی معنی ہوتا ہے بو دینا، تو جس جگہ پر وقف کیا جا رہا ہے موقوف علیہ، اس جگہ پر ہونٹ گول کر کے وقف کرنے کو وقب الاشمام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
کسی کلمہ کے آخر میں ہونٹ کو گول کر کے وقف کرنے کو، کیونکہ اس سے جو ہے نا ہونٹ گول کر کے وہ پیش کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ کیا جاتا ہے، یعنی تھوڑی سی بو جو ہے پیدا کی جاتی ہے، اس لیے اس کو وقف بالاشمام کہتے ہیں۔ تو یہ وقف بالاشمام جو ہے نا پیش میں ہو سکتا ہے، دو پیش یعنی تنوین کی جو ہے نا دو پیش والی قسم اس میں ہو سکتا ہے، الٹا پیش میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پیش جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہو، عارضی طور پر نہ آئی ہو، ٹھیک ہے۔ زیر میں، کھڑی زیر میں، دو زبر میں، کھڑی زبر میں، زبر میں، ان میں جو ہے یا جزم میں یہ وقف بالاشمام نہیں ہو سکتا۔ تو وقف بالاشمام بھی ہو سکتا ہے، یعنی جب وقف کرے تو دونوں ہونٹوں سے آخر سے اشارہ کرے تو اس کو وقف بالاشمام کہیں گے۔ اور تیسری قسم ہے وقف بالروم کی۔ روم کا لغوی مطلب ہوتا ہے نرم کرنا، نرمی پیدا کرنا، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ معکوف علیہ پر جب وقف کیا جائے تو وقف کرتے وقت جو اس پر علامت وجود ہے اس کا تیسرا حصہ ادا کر کے وقف کرنا۔ اور یہ وقف روم جو ہے وہ زبر میں نہیں ہو سکتا، کھڑی زبر میں نہیں ہو سکتا، دو زبر میں نہیں ہو سکتا، پیش میں زیر میں ہو سکتا ہے، دو پیش دو زیروں میں ہو سکتا ہے، الٹا پیش اور کھڑی زیر میں ہو سکتا ہے۔ لیکن ان تمام صورتوں میں جب وقف کریں گے تو جو علامت وجود ہوگی اس کا تیسرا حصہ پڑھیں گے، تو چونکہ مکمل حرکت کے بجائے تھوڑا سا حصہ پڑھا گیا تو یہ نرمی پائے گی، اس لیے اس کو وقف بالروم کہیں گے۔ تو وقف بالروم بھی ہو سکتا ہے۔ اور چوتھی جو چیز یہاں پر وقف تام موجود ہے۔ وقف تام کسے کہتے ہیں؟ جس جگہ وقف کیا وہ جو معکوف علیہ حرف ہے اس کا بعد والے کلمہ کے ساتھ نہ لفظی تعلق ہو نہ معنوی تعلق ہو۔ چونکہ آپ جو ہے نا جانتے ہیں، اگر نہیں تو آپ ترجمہ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے جو ہے کفار کا ذکر ہو رہا تھا، یہاں پر جو ہے مضمون بدلا، یہاں پر آگے جو ہے منافقین کا ذکر شروع ہو چکا۔ تو چونکہ اب مضمون جو ہے بدل گیا، جس کلمے پر ہم نے وقف کیا ہے اس کا تعلق آگے نہ لفظی طور پر ہے اور نہ معنوی طور پر ہے۔ لفظی طور پر بھی یہاں رکا جا سکتا ہے، وقف ہے، اور معنوی طور پر بھی جو پچھلا مضمون بیان ہو رہا تھا، جو پیچھے چل رہا تھا کفار کا، وہ آگے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس مضمون کو یہاں پر بدل دیا گیا، یہاں وقف کریں گے تو بدل جائے گا، آگے جو ہے نیا ایک مضمون شروع ہوگا منافقین کا، اس لیے اس کو وقف تام بھی کہتے ہیں، تو وقف تام بھی بنے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم اپنی مرضی اور اختیار سے وقف کرتے ہیں، دل کیا یہاں پر وقف کر دیں تو اس کو وقف اختیاری کہیں گے۔ اگر یہاں پر پڑھتے ہوئے کھانسی کی شکایت ہوئی یا سانس کی تنگی کا سلسلہ ہوا تو اس صورت میں وقف کیا تو وقف اضطراری کہیں گے۔ اگر استاد کے کہنے پر، استاد کہتا ہے کہ یہاں پر بڑا وقف کر کے دکھاؤ، کیسے کریں گے؟ اگر استاد کے کہنے پر وقف کریں گے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو وقف اختباری بنے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ایک قرأت کے مطابق پڑھا، اب چاہتا ہوں یہاں ٹھہر کر دوبارہ پیچھے سے دوسری قرأت کے مطابق پڑھوں، تو یہ جو انتظار ہوا، ٹھہرا، آگے پڑھنے میں دیر ہوئی اور یہ جو انتظار ہوا اس کو وقف انتظاری کہیں گے۔ تو اتنے سارے وقف یہاں بن سکتے ہیں۔ وقف بالاسکان بھی بن سکتا ہے، وقف تام بھی بن سکتا ہے، وقف بالاشمام بھی یہاں ہو سکتا ہے، وقف بالروم بھی ہو سکتا ہے، وقف اختیاری بھی ہو سکتا ہے، وقف اضطراری بھی ہو سکتا ہے، وقف اختباری بھی ہو سکتا ہے، اور وقف انتظاری بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ نے یاد کرنی ہیں۔ اگر یہاں پر بالفرض ہم وصل کریں گے تو ادغام والا قاعدہ جاری ہوگا، ادغام یرملون والا، اور آگے واو پر جو ہے نا تشدید آ جائے گی اور غنہ بھی ہوگا، لیکن وقف ہی بہتر ہے کیونکہ گول دائرہ جو ہے وقف تام کی علامت ہے اور عہد کے مکمل ہونے کی علامت ہے۔ یہاں پر وقف کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ایک طرف ہم دیکھیں عین، یہ رکوع کی علامت ہے، عین کے جو اوپر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت کا پہلا رکوع جو ہے ختم ہو گیا، جو ایک لکھا ہوا ہے، اور نیچے جو ایک ہے اس کا مطلب ہے اس پارے کا پہلا رکوع ختم ہو گیا اور یہاں سے دوسرا شروع ہو گیا، اور عین کے درمیان میں جو 7، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رکوع میں 7 آیات تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر وقف فرماتے تھے، لہذا یہاں گول دائرے پر وقف کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ اصل میں آیت ان کی گول تا تھی، وقف کرنے کی وجہ سے گول ہا ساکنہ بن گئی اور کثرت استعمال کی وجہ سے اسے گول دائرہ سمجھنے لگے۔
ہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ہر آیت کے آخر میں وقف فرمایا کرتے تھے، لیکن بعد میں بیان جواز کے لیے بہت سی آیات کو بھی ایک سانس میں پڑھنے لگے، لہٰذا اگر کوئی اکثر آیات کو ایک سانس میں پڑھ لے تو درست ہے۔ جزاک اللہ۔